خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں اس محبت کا اظہار بھرپور انداز میں نعروں کا جواب کر کے دیں، تاکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صدر سالہ طاعت میریا، کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، حضور قبلہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بڑی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، نعرہ غوث، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدرت فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید۔ خلیفہ رہبر شریعت حضور قبلہ محسن فرید چشتی صاحبی رب برکاتہ قدسیہ اپنے کلمات اور اپنے ارشادات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ پہلے دو شاعر خود خضرہ کے سامنے بیٹھ کے ماشاءاللہ۔ آقا
دیدار مصطفیٰ کر لو تیاری قبر میں ہوگا دیدار مصطفیٰ جب گھبرائیں گے محشر میں جب گھبرائیں گے یہ امتی سرکار کے مصطفیٰ کھولیں گے جب دروازہ کھولیں گے جب دروازہ کھولیں گے جب جنت کو سنے لے گئی کھولیں گے جب دروازہ جنت کو سنے لے گئی بخشش ہو جائیں گے وہاں بخشش ہو جائیں گے وہاں آقا محمد مصطفیٰ رسالت بخشش ہو جائیں گے وہاں بخشش ہو جائیں گے وہاں آقا محمد مصطفیٰ موسم بھی ہوگا جب کھڑا موسم بھی ہوگا جب کھڑا لیکن سرے میں شر حضور لیکن سرے میں شر حضور موسم بھی ہوگا جب کھڑا لیکن سرے میں شر حضور لیکن سرے میں شر حضور اس پر بھی ہو نظر عطا اس پر بھی ہو نظر عطا تو پہلے سرکار دو عالم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس دے وچ ہدیتاً تحفتاً 3 دفعہ درود پاک پیش کرو اور درود پاک جدوں بھی پیش کرو درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ میری بارگاہ درود اسلام پیش کردا ہے آپ نے فرمایا میں اس درود پاک پڑھن والے نوں آپ دی اکھاں نال ویکھنا تے اس درود نوں دے کناں نال سننا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایک بندے دے بڑے گناہ ہونے نے بہت کچھ ہونا ہے نیکیاں گھٹ ہونیاں نے انہوں جہنم والے لے جایا جان لگے گا تو حضور دی بارگاہ جو حاضر ہوئے گا حضور فرمان کے چل دوبارہ تیرا حساب کراواں جو دوبارہ حساب ہوئے گا تو حضور ان دے نیکیاں والے پلڑے دے وچ ایک پرچی رکھن گے ان دا وزن اینا ہوئے گا کہ ان دے گناہ تھوڑے ہو جان گے نیکیاں زیادہ ہو جان اللہ فرمائے گا کیونکہ انہیں دی نیکیاں زیادیاں ہو گئیاں اس گلو انصاف کا تقاضا بھی بخشش کی جاندی وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی وہ جڑی پرچی میرے نیکیاں والے پلڑے دے وچ رکھی سی اس نیکی اس پرچی تے لکھیا کی ہویا سی جڑی اکو پرچی اتنی وزنی ہو گئی کہ میرے تمام گناہ جھڑ گئے نیکیاں وزنی ہو گئیاں آپ ارشاد فرمان کو میرے پیارے امتی اس پرچی تے وہ درود پاک لکھیا ہوا سی جڑا ایک بار تو حالت ایمان نال میری بارگاہ پیش کیتا درود پاک جدو پیش کرو ایسا پیش کرو کہ ایک دفعہ پڑھے اپنے بخشن کا سبب بن جائے وہ کیڑا درود پاک ہے جن دے وچ حضور دے فرمان دے مطابق یہ عقیدہ شامل ہوئے کہ حضور درود پاک پڑھدیاں نو ویکھدے بھی پین تے درود پاک سنتے بھی پین پھر درود پاک ہوئے اس دا عقیدہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام ستاریاں دی مانند نے یعنی وقت وقت چمکدار نے میرے صحابہ حضور دے صحابہ نال محبت رکھے جڑا حضور دے صحابہ نال بغض رکھدا سرکار نے فرمایا میرے نال بغض رکھدا ہے سرکار دے صحابہ دی محبت ہوگی درود دی قبولیت کی نشانی ہے جنہ مرضی درود پڑھی جاؤ اگر حضور دے صحابہ دی محبت شامل نہیں تو درود قبول نہیں اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن دے دل چ صحابہ دی محبت ہے پھر حضور دی آل دی محبت بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا جننے بھی جنتی نے جننے بھی مرد جنتی نے جننے آئے جنتی سارے نے سردار جنت دے وچ حسنین کریم ہے جنیاں عورتاں آئیاں تمام عورتوں کی سردار جنت دے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دیکھو بیٹی نو مقام کیسا دیتا ہے کہ تمام عورتوں جنہ وچ ماں بھی شامل ہے دادی بھی شامل ہے مقام دیتا ہے اپنی بیٹی نو کہ سارے نے سردار بی بی فاطمہ تو زہرا نے پھر حضور دی آل نال بندہ اگر بغض رکھ رہا ہوندا درود قبول نہیں
میں ذرا جلدی جلدی کر رہا، سارے میرے بیلی جے پتر بھی جے، جدو میں تواڈے کول جانا تو میں بہت خطاب بھی کرنا، سارا کچھ کرنا، یہ تو حضور دی محفل تے ذوالفقار بھائی نے مینوں کافی دفعہ کیا تاں میں کردا پیا، انہاں دی محبت بڑا ہے، انہاں دا دل کردا سنن تے بار بار میں تاں کردا پیا، نہیں تو جو اچھا ایک شیڈول بھی جڑا ہو گیا نا جی، میں حیران ہاں، بڑے سال تو حضور دا میلاد ہو رہا، سرکار قبول فرما، پر اس دفعہ میں خود ذاتی طور پہ محسوس کر رہا کہ شیڈول بہت ٹائٹ ہو گیا، تے یہ کہ میں جلدی جلدی تاں بول رہا ہوں کہ قربانیاں بھی بیٹا تسی دینیاں نے، میرے کئی بچے بیٹھے نے، تھے علامہ صاحب بیٹھے نے، اسد بیٹھا ہے، عامر بیٹھا ہے، کئی بچے، محبوب بھائی میرے یہ بھی بیٹے نے، سلسلے تو میرے بیٹے نے سارے، بیٹا قربانیاں اپنی قسمت چ آنیاں نے، قربانیاں آپ ہی دینیاں، درود پاک ہو جن حضور کے صحابہ کی محبت بھی شامل ہو، حضور کی آل کی محبت بھی شامل ہو، اور عقیدہ وہ ہوئے کہ سرکار سامنے نے تو سارا درود سن دیتا ہے، اس حالت کے نال 3 دفعہ بلند آواز میں درود پاک پیش کرو، پھر ایک چھوٹا جہا موضوع، پھر اللہ خیر کرے کوئی اپنے انہوں نے اونی دیر میں کوئی سنا خانے مصطفیٰ تشریف لین لے پھر نعت سنان، تے سب تو پہلے بلند آواز نال حالت ایمان نال درود پاک پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑے بندے دے سامنے میری بارگاہ کے درود و سلام پیش کیتا جاوے وہ بندہ نار رل کے اسی طرح درود پاک جی پیش کیتا جا رہا ہے، اگر نار رل کے نہ کرے تو آپ نے فرمایا بخیل ہے، تے بخل تو بچن واسطے بلند آواز نال، کیونکہ میں بلند آواز نال پڑھ رہا ہوں، تسی بھی بلند آواز نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میری دعا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف پیش کیتے گئے درود پاک کے اگے نام کی بات ہے کہ قبول و منظور فرمان کہ اپنے بخش میں ثواب بنا۔ موضوع آج صرف ادب کا ہے کیونکہ بابا جی حضور کے آستانے تے محفل ہے، میرے گھر محفل ہے، اپنے گھر محفل ہے، اپنے پیر خانے کی محفل ہے، یہ سارے اپنے مہمان نے، آپا مہمان نواز ہیں، جن سٹیج تے کراچی تو تشریف لے آئے سنا خانان مصطفیٰ آپا میزبان ہیں، سارے یہ سارے مہمان ہیں۔ ایک ادب دے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو کسی جگہ پہ محفل ذکر ہوئے، اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دا رسول دا ذکر ہوئے، پہلے تو گل ذاکر حضور نے ارشاد فرمایا ذکر کرنا اللہ دا ذکر، اللہ دا رسول دا ذکر، اللہ دا ذکر کیتے ہیں اللہ دے رسول خوش ہوندے نے، اللہ دے رسول دا ذکر کیتے ہیں اللہ خوش ہوندے ہیں۔ ذاکر حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ نو متوجہ ہو کے فرمایا کہ ذاکر دی یہ شان ہے، ذاکر دا مقام ہے ذکر کرنا لے گا، اللہ دا ذکر کسے بھی انداز دے کرے، اللہ دے رسول دا ذکر کسے بھی اس انداز سے کرے کہ جو صحابہ دی تائید شامل اس انداز دے کرے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ذاکر دا مقام ہے کہ اگر ایک بندہ صحابی کوئی اہل ایمان کافروں کے خلاف جہاد کرتا ہو، جہاد کرے کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، کتنا افضل عمل ہے جہاد، یعنی جڑا اپنا جہاد تے جاندہ ہے جا کے آ جاوے تاں بھی جنتی، شہید ہو جاوے تاں بھی جنتی، ایڈا اللہ مقام ہے جڑا نکل پہ نہ رہے جو بندہ جہاد تے وہ تو نکل دے نال ہی نیکیاں لکھنیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایڈا افضل عمل ہے جہاد تے حضور نے فرمایا ذاکر دا مقام ہے، ذکر کرنے والے دا مقام ہے کہ ایک جہاد کرنے والا مجاہد لڑے، لڑتے لڑتے ان کی تلوار سرخ ہو کر ٹوٹ کے ڈگ جاوے، اس تو اعلیٰ مقام ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اس ذکر دی محفل جڑی ہوتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے وچ روئے زمین دے اوتے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لائیاں ہوئیاں نے جڑے صرف ایو کام کردے نے کہ جڑی جگہ تے اللہ تعالی دے رسول دا ذکر ہوندا ہوئے اس محفل وچ شامل ہوندے نے، اس محفل دے وچ بیٹھ جاندے نے، شامل ہو جاندے نے، شامل ہو کے اللہ دی بارگاہ رپورٹ دیندے نے کہ یا الہ العالمین اے بندے فلانی فلانی جگہ تے تیرے محبوب دے ذکر دی محفل ہوندی پئی سی، یا اللہ اوتے ایک بندہ صرف تیرے محبوب دے خیال دے وچ بیٹھا ہے، جن دے بارے کیا اتا کہ جڑا اس حالت نال بیٹھا سی کہ انہوں نہیں پتا سی کہ میرے اگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے، میرے سجے کون ہے، میرے کھبے کون ہے، مینوں اے پتا کہ ذکر کنہاں دا ہو رہا ہے تو میں کنہاں دی محفل دے وچ بیٹھا، جڑے اس عقیدے نال بیٹھا فرشتے بیٹھے ہوندے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا اللہ فلانا بندہ اس طرح بیٹھا سی، ایک اوتھے اے بھی بیٹھا سی جیڑا بندہ محفل دے وچ بیٹھا سی پر کوئی توجہ محفل اللہ نہیں سی۔ نماز ہے نا، نماز
نماز اگر پڑھو توجہ اگر اللہ دے نہ ہوئے تو نماز دی قبولیت نہیں ہوتی. نماز جو پڑھے بندہ دے خیال باہر ہوئے تو کیا وہ کامل قبولیت ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یعنی محفل دے بیٹھا سے فرشتے دستے نے اللہ نے یا اللہ ایسے اس طرح بندے بیٹھے سن. ہن جڑا بندہ بیٹھا نا ادب دے نال عشق دے نال محبت دے نال ان دے بارے فرشتے جا کے اللہ دے بارگاہ دستے نے کہ یا اللہ فلانا بندہ صرف تیرے تے تیرے محبوب دی یاد دے وچ بیٹھا سی, تیرے تے تیرے محبوب دی یاد دے سب کچھ قربان کر کے بیٹھا سی. آخر آپ آئے ہیں نا سفر بھی کر کے آئے ہیں, پاک پتن والے دوست بھائی بھی آئے ہیں, گھروں اٹھ کے ٹائم کٹ کے آئے ہیں, مرید ہیں تو اللہ سلامت رکھے پتہ نہیں کتوں کتوں آئے ہیں. تو اینی دوروں آئے, اینی دوروں آن تو بعد پھر انعام کی ملے. انعام کی ملتا ہے عشق نال بیٹھنے والے. دیکھو اگر تواڈے سامنے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تواڈے سامنے کوئی کام ہوندا ہوے نا جی اون دے وچ سب تو پہلے مثبت پہلو لبو, آپ دے واسطے اچھا پہلو لبو کہ تانوں دے اچھا کی لبنا ہے. اگر آپ کسی جگہ تے کسی دوست نوں ملن جانے ہیں 200 کلومیٹر دا سفر کر کے, مثال دے طور 200 کلومیٹر دا سفر کر کے جانے ہیں, آپ جانے ہیں اوتھے اللہ تعالی دے رسول دا ذکر کرن واسطے اون دے کول گئے چلے نہ سفر کر کے چلے گئے تے جانا کی ہے کچھ حاصل کرن تے جا کے اگر نقطہ چن گئی تے بے ادبی لے کے آ گئے کی فائدہ انہیں سفر کرن. ادب والے واسطے کی اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے تے میرے ذکر میرے محبوب دے ذکر دی محفل ادب نال بیٹھے سن, میری محبت چ بیٹھے سن. اللہ فرشتہ نے فرماتا ہے میرے پیارے فرشتوں کیونکہ میرے نال محبت کرتا میں بھی اندے نال محبت کرتا. جدو پھر اللہ بندے نال محبت کرن لگ جاندا ہے پھر اللہ پاک فرماتا ہے تمام فرشتوں نوں تے فرشتوں تسی بھی اندے نال محبت کرو کیونکہ میرے نال محبت کردا ہے. پھر نہ دنیا دے فرشتے محبت تو پیچھے ہٹ دین, نہ آسمان دے فرشتے محبت تو پیچھے ہٹ دین, سارے محبت کرن لگ جاندے نے. جیڑا بے ادب ہو کے بیٹھا ہوندا ہے ان دی بھی شکایت اللہ دی بارگاہ جاندی ہے, ان دے بارے فرشتے دسدے نے. ظاہری گل ہے دونوں نظام نال نے. اپنے کھبے پاسے ایک فرشتہ بیٹھا ہے جن نے گناہ بھی لکھنے نے, ایک سجے پاسے انہیں ثواب لکھنے نے. اس طرح رپورٹاں ساریاں جاندیاں نے. ایک وہ بھی رپورٹ جاندی ہے کہ یا اللہ بندے بیٹھے سن پر توجہ تیرے ذکر لے نہیں سی, توجہ کسی ہور پاسے سے دنیا والے پاسے توجہ سی, لوکاں لے توجہ سی, لوکاں لے ویکھدے پے سن. تے اس گل اللہ فرماتا ٹھیک ہے انہاں دی ساری عبادت جو کچھ انہاں نے کیتا انہاں نوں واپس ایویں دے دتا جاوے جویں انہاں نے کچھ بھی نہیں کیتا. اللہ پاک ایسا بیٹھنا نصیب فرمائے. پھر حضور وہ جانتے ہیں سرکار آپ جویں چل کے آنے ہیں, آپ جویں بہنے ہیں, سرکار تو کوئی شے لوکو لی نہیں, کوئی شے لکی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ ظہر دی نماز تو بعد منبر دے اوپر تشریف فرما ہوئے. صحیح بخاری دی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث. تمام مسالک کے جڑے آئمہ نے ہوندا نہیں مینوں پتہ, آئمہ سارے اس تے اتفاق کرتے ہیں. کڑی حدیث پا کے سناؤ کی انس بن مالک روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور ظہر تو بعد منبر دے اوپر بیٹھے کیوں کہ چھ مغلیاں سنیاں کہ لوکی آکھدے نے کہ سرکار نوں ساڈا پتہ نہیں, اسی منافق ہے, سرکار نوں ساڈا پتہ نہیں. چھ مغلیاں کرتے ہیں باہر کہ سرکار نوں ساڈا نہیں پتہ, اسی سرکار کے ہاتھ بن کے ادب نال بیٹھے رہنے ہیں, باہر جا کے غیبتاں تے منافقتاں کرنے ہیں تو سرکار نوں ساڈا کوئی نہیں پتہ. سرکار بیٹھ گئے زور دے وقت آپ نے خطبہ فرمانا, جلال دے وچ آپ نے خطاب فرمانا شروع کر دتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال دے وچ خطاب فرمانا شروع کر دیتا. اینا جلال دے وچ خطاب آپ نے فرمایا کہ حضور دے صحابہ کرام جڑے عاشق سن رومن لگ گئے. سرکار بار بار فرماون بھی دسو جن نے جو کچھ میرے کو پوچھنا میں انہوں دساں. صحابہ دستے نے انس بن مالک فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے جو کچھ قیامت تو پہلے جنہیں واقعات آنے سن سرکار نے سانو دس دیتے. سرکار نے قیامت بھی سانو دس دیتے. قیامت آئی تو نہیں, سارا کچھ کن نے دسیا ہے, انہوں نے دسیا جڑا آون والے دی خبراں دیندا ہے, جڑا آون والے وقت دی خبراں دیندا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ سان تواڈے تے ایمان ہے, آپ انہیں جلال چوں آپ نے ساری خبراں دے دتیاں. جن نے جو پوچھا ایک بندہ کھڑا ہویا منافق سی, کھڑا ہویا انہیں کہا دیکھنے ہیں نا سرکار نوں باہر دا پتہ نہیں دیتے تو ہن سان تے جنت دی گل دسدے پے نا. انہوں نے تو جنت تے بھی منافقاں دا ایمان نہیں, جنہاں دے ایمان نہیں سرکار کول بیٹھ کے کچھ نہ حاصل کر سکے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں حضور دی زندگی دے وچ. ایک بندہ تانوں واقعہ دسا کیسے قریب ہو کے سرکار دے کی ہو گیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی عثمان خواجہ کتب فرید. بابا ہو گیا میرے خیال سے, پر میں ہونا واقعہ میں سنا دیا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک بندہ ہر وقت رہندا سی, ہر وقت آپ دی صحبت چ رہندا سی, بہندا سی سرکار کول, سرکار دے واقعات لکھدا سی. سنو ذرا غور, سرکار دے واقعات لکھنا, سرکار دے معجزات لکھنا, جو سرکار نے فرمانا لکھنا.
بڑی دیر حضور دی خدمت چ رہندا رہا بڑا عرصہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد گنج شکر حضور قبلہ صاحبزادہ دیوان حامد مسعود چشتی فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں. حضور دے کول بہندا، حضور دے واقعات لکھدا، سارا کچھ کردا. کافی دن گزرے، مرتد ہو گیا، سرکار تو دور چلا گیا. نصرانی سی، دوبارہ نصرانی ہو گیا، واپس چلا گیا. اور جب واپس نصرانیاں چ گیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس یاد کرنا لگا. اچھا حضور کون ہے؟ سید المرسلین، سید البشر، وجہ تخلیق کائنات. وقت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی حضور دی وجہ تو قبول کی. جن انبیاء تے مشکلات آئی حضور دی وجہ دور ہوگے. پڑھ لو تسی پڑھ لو، پڑھا کرو، خود پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ لگے. یہ حضور دا مقام وجہ تخلیق کائنات آپ دی ذات، حضور دی ذات. حضور میں نے دسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرماونا تو بندہ اتنے غرق نہ ہو جائے. زمین کھلے بندہ غرق ہو جائے. طائف دے وچ جو آپ نے پتھر سنگریزی کی تھی حضور کو فرشتہ آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا جو حکم کرو تک جائے. حکم فرماؤ کہ پہاڑ ملا دئیے جننے لوگ رہے تھے مر جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین، میں رحمت بن کے آیا. اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ انہوں نے ختم نہیں کرنا بلکہ میری دعا ہے کہ انہوں نے آنے والی نسل مسلمان ہو جائے. حضور دے کول رہندا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان لکھدا سی. جدوں مرتد ہویا حضور دے خلاف بکواس یاد کرن لگ گیا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بکواس کردا ہے، بہت کچھ تواڈے خلاف بولدا ہے، اگر حکم کرو نا تے اسی انہوں ہنے قتل کر دیں، اسی انہوں وہ سزا دئیے کہ یاد رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی کچھ نہیں کہنا کیونکہ ہن ان دی سیدھی دشمنی میرے نال ہے. ہن ان دی سیدھی دشمنی میرے نال ہے. ہن یا اللہ میرا محبوب جانے یا ہو جائے، تسی انہوں کچھ نہیں کہنا. منع فرمائی تو بندہ لگے آ رہا صحابہ نے حکم سے تسی نہیں بولنا. حضوروں نے ابو جہل حضور دی شان سے گستاخیاں کردا پیا، حضور نے برا آخدا پیا. سرکار چوک کھلوتے نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے برا آخنا مقابلے شروع کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق چپ کر جاؤ، تسی نہیں بولنا. حالانکہ عاشق کی میں چپ کر سکتا ہے، مالک کا چپ کر جائے، غلام کا نہیں چپ کر سکتا، غلام کا نہیں برداشت کرتا. پر سائیاں نے سرکار حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا چپ کر جاؤ کیونکہ ایک ایک گل دے بدلے 7 جواب ان فرشتے دیتے جائیں. چپ کر. آپ نے میں کچھ نہیں کہنا، انہوں بولن دو. بولتا رہا اخیر مر گیا. جدو منافق مریا، مرن تو بعد ایک دن انہوں نپ کے گئے، اگلے دن جدو یعنی انہوں دفناون تو نہیں نا کہ ادب کا تو کوئی لفظ نہیں ہوندے واسطے نہیں بنتا. انہوں نپ کے گئے، زمین دے حوالے کر گئے، زمین دی خوراک بنان واسطے چھڑ گئے. اگلے دن جدو آئے تو لاش قبر تو باہر پہنچ گئی. ان دے ساتھیاں سوچا کہ شاید مسلمان کیونکہ ان دے نال بڑی عداوت رکھتے سن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے بغض رکھتا سی، حضور دی شان چ گستاخیاں کرتا سی، اس کو مسلماناں نے انہوں کڈ کے باہر رکھ دیتا. انہوں نے پھر دوبارہ نپیا، قبر کو بہت مضبوط کیتا کہ ہن پٹ نہ سکن. اگلے دن پھر آئے کہ لاش قبر تو باہر. اخیر 3-4 بار انہوں نے عمل کیتا، ان کی لاش باہر پئی رہی، سڑ گئی، گل گئی. یعنی جدو کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول رہ گئے، خدمت کر کے اس طرح مرتد ہو گیا تو پھر اللہ نے او سزا انہوں دی. حضوروں نے جڑے جانتے یعنی منافقاں دا آپ نے فرمایا میں جاننا سارے نے. ایک منافق بھی اٹھیا، ہن انہوں سرکار نو یعنی آپ دل چیک کرتا پیا. 2 سوال ہوندے نے، ایک سوال ہے نا یعنی ایک میں تانوں کہنا کی حال ہے، ہاں جی میں تانوں کہنا کی حال ہے، مسکرا کے کہاں گا تسی کہو گے خوش ہو کے نہیں کہا. یہ لفظ میں کہاں گا نا کی حال ہے، انہوں نے کہنا چنگا نہیں لگا کہ میں اپنے کول آ گیا. انہیں جواب بھی نہیں دینا. ایک سوال ہے کہ انہیں کیا منافق نے سوال کیتا، سوال یہ نہیں، یہ سوال ایک اور بھی ہوئے گا اس کے بعد. ایک سوال ہے کیتا حضور جلال چنے، ایک سوال بندے نے کیتا یا رسول اللہ دسو مینوں میں جنتیاں تے دوستی ہاں. آپ نے فرمایا تو دوستی بہ گیا. حضور پھر جلال دے وچ خبراں بیان کیتی جا رہے ہیں آون والے وقت دیاں. دسو قیامت دا کنوں پتہ ہے، قیامت دی نشانیاں دا کنوں پتہ ہے، سرکار دسی جا رہے ہیں، دسدے پے نے سرکار کی ہونا کی نہیں ہونا. جلال دے وچ حضور دے صحابہ ہاتھ بن کے روندے پے نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو تہاڈا پتہ ہے تسی کون جی، تسی اللہ وحدہ لا شریک دے آخری نبی دے کرم فرماؤ تے رحم فرماؤ تے اس طبیعت تو باہر آؤ. صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور بیٹھے ہیں. اس دوران ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، متفق علیہ حدیث ہے، آمن دی خبراں سرکار دستے پے.
دسو نا جڑے مطلب سبق ہے اپنے سارے پوچھا ایک بندے نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ کڈی وڈی خبر پوچھی کڈی وڈی خبر قیامت والے دن ماں دے نام تو بلایا جانا کہ انہاں دے پردے رہ جائیں ماں دے نام تو بلایا جانا باپ دے نام تو نہیں بلایا جانا تاکہ انہاں لوگوں دے پردے رہ جائیں انہیں پوچھی کڈی وڈی خبر پوچھی پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بیٹھ جا تیرا باپ حذیفہ ہی ہے اس تو بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے عطیہ دی شکل جو توزانوں بہ گئے ہاتھ بننے یا رسول اللہ بڑے بڑے صحابی عمر فاروق بھی روئے رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نے جڑے حضور کو بہت گلاں منوا لیندے سن عرض کرتے سن نال سرکار نو ساری گل عرض کرنی نالے کہنا یا رسول اللہ حکم فرماؤ تے ہو جا پردے دا حکم آپ کی خواہش تو اللہ نے حکم فرمایا سی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی آپ نے اچھا بیٹھے توزانہ اور عرض یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کہ کرم فرماؤ اسے پڑھ دے ایمان رکھیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت تو باہر آئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیٹھے نو سارے نو جان دیں اگر آپ بیٹھ کے درود پڑھتے پہ حدیث ہے کہ میں اس درود نو سننا بندے نو ویکھنا سرکار سن دے بھی پہن دے ویکھتے بھی پہن اس تو بعد پھر یہ بھی جان دے کہڑا کہ بیٹھا بیٹا ادب دے نال بیٹھا یہ نہیں ویکھنا کون کی کرتا ہے یہ ویکھنا میں کی کرتا ہے آپ کسی دا عمل پیش نہیں کرنا آپ آپ دا عمل پیش کرنا کون کی کرتا پہ کہ اللہ بہتر جانتا تسی فیصلہ نہ کرو ایک چھوٹے جا عمل تو تسی فیصلہ نہ کریا کرو کہ کون کی کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ اللہ کی چاند ہے حضرت بشر حافی ایک واقعہ چھوٹا ہے عراق دے وچ بشر حافی ایک بڑی بڑی ہستی عراق دی انگلیاں دے وچ پھردے سن جوئے خانے سن شراب خانے چلاندے سن غور نال گل سنو جوئے خانے شراب خانے چلاندے سن بڑے گناہگار تسی میں کی کہندا کہ تسی فیصلہ نہ کیتا کرو منٹ وچ کسے نو ویکھ کے کیا فلانا ہے کیا فلانا ہے سنو گل اللہ فیصلے کرتا ہے ساری یعنی ایک جوئے خانے چلانا شراب خانے چلانا ایک دن یعنی اس حالت جو نشے دی حالت جو بشر حافی جا رہے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے بشر حافی جا رہے ہیں تے گلی دے وچ ایک جگہ تے اسم اللہ لکھیا پیا ہے لفظ اللہ دا وحدہ لا شریک دا نام ہے اسم اعظم لکھیا ہوا تھلے لکھیا پیا ہے بشر حافی نے چکیا صاف کر کے چوم کے اکھاں نال لایا چوم کے اکھاں نال لایا تے رات ستے ہوں اللہ دا ایک نام نشے دی حالت دے 24 گھنٹے شراب خانے چلانا ہے جوئے خانے چلانا ہے بندہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے چھوٹے ذہن نہ رکھو اللہ دی رحمت دے حوالے نال آپ دے ذہن نوں وسیع کرو ستے نے تے خواب دے حضور تشریف لائے اچھا پوری زندگی سرکار نہ آئے ایک نکا جا کام کیتا وضو بھی نہیں کیتا ہویا وضو نہیں کیتا ہویا نمازی نہیں ہے حاجی نہیں ہے سخی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گناہگار ہے بدترین ستا ہے حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا بشر حافی اللہ نے تیرا ایک عمل جڑا تو نام چوم کے اکھاں نال لا کے اوتے رکھیا اے اتنا پسند ہے کہ اللہ نے تیرے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیا اگر اس بشر حافی ہو جائے کہ اتنی رحمت ہو سکتی ہے تو بھائی اپنے تو بڑی رحمت ہو سکتی کسے لے دیکھ کے کوئی اندازہ نہ لاؤ جڑے لوگ سنا خان نے کی کرنے سارا دن اپنا دنیا داری کرنے ہیں کوئی ریڑی بھی اگر ریڑی بھی چلانا نا فروٹ بھی بیچتا ہے وہ بھی دن دے 5-10 روپے کا ہیرا پھیری کرتا ہے اللہ بچاوے کر جاتا ہے جڑے ہر وقت حضور دی نعت پڑھتے ہیں انہوں نے ایویں زبان درازی نہ کریا کرے گناہگار ہیں آپ حضور دی نعت کا کم کی انہوں نے ہور حضور دی نعت تو بنایا دسو گا کڈا اللہ دے افضل عمل ہے حضرت حسان بن ثابت واسطے حضور نے نعت واسطے منبر بنوایا ہوا ہے اس گلو بیٹا آپ دل لے دیکھو میں بھی تمہیں یہی تلقین کرتا کہ ادب رکھو حضور دا عرس ہے یہ کوئی حضور دی محفل سب تو بڑی گل ہے یہ کوئی عام جلسہ یا عام چیز نہیں ہے سرکار بابا جی حضور دا عرس پا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل کوئی خوش کرے بیٹا تسی ادب نو تسی میری اولاد ہے تسی ادب نو برقرار رکھنا ہے تو میں اور بچوں کی قربانیاں نو پھر دوبارہ سلام پیش کرنا جنہوں نے اس ٹائم دی بھی قربانی دیتی تو میرے جن علامہ صاحب بیٹھے نے انہوں نے میں کہا کہ یار ناراض نہ ہو میں تو تیرا ٹائم انہیں بھی کہی تھی اسد بیٹھا ہے وہ بہاری والا بچہ بیٹھا ہے کافی جنے بیٹھے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ہو سکتا تھوڑی بھی قربانی ہو جائے میں معذرت خواہاں سارے تو کیونکہ ٹائم بہت قلت اور سارے جڑے وڈے اسرا خانہ نے مصطفیٰ وہ کیونکہ تشریف لیا رہے ہیں تاں واسطے میں اس گلوں معذرت خواہاں سارے تو جنہ نے قربانیاں دیتی جنہ دے اوپر نام سن تسی بیٹا آپ دے نام اشتہار جانا اعزاز سمجھو بابا جی حضور دے عرس دی محفل باقی کسراں آپ ایک دوسرے نال کڈ دے رہاں
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمدانی صاحب کو دعوت دیو جی، بلکہ میں جڑا ہے نا خوش آمدید کہنا جناب حضرت دیوان حامد مسعود چشتی فریدی صاحب کہ آپ نے آپ کی قیمتی مصروفیت ٹائم کٹیا، میرے بھائی نے انہاں دی محبت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور دلنشین انداز میں حضرت بابا محسن فرید چشتی صابری پہلے ترنم میں اور پھر اپنے الفاظ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ادب